سورۃ الفتح آیت نمبر 5 سے تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، تاکہ پہنچا دے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو باغوں میں نیچے بہتی ہیں ان کے نہریں ہمیشہ رہیں ان میں، اور اتار دے ان پر سے ان کی برائیاں، اور یہ ہے اللہ کے یہاں بڑی مراد ملنی۔ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیوں سکینہ اور رحمت نازل فرمائی؟ وہ اس لیے نازل فرمائی تاکہ وہ داخل کرے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسی جنتوں میں اور ایسے باغوں میں، سبحان اللہ، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور ایسا نہیں کہ ایک بار جا کر پھر واپس آ جائیں گے، بلکہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ دور کر دے گا ان سے ان کی برائیاں۔ اور اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کر دے، جنت میں داخل کر دے، اس سے بڑی اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 6، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور تاکہ عذاب کرے دغاباز مردوں کو اور دغاباز عورتوں کو اور شرک والے مردوں کو اور شرک والی عورتوں کو، جو اٹکلیں کرتے ہیں اللہ پر بڑی اٹکلیں، انہی پر پڑے پھر مصیبت کا، انہی پر پڑے پھر مصیبت کا، اور غصہ ہو اللہ ان پر اور لعنت کی ان کے واسطے دوزخ اور بری جگہ۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ کے ہیں سب لشکر آسمانوں کے اور زمین کے، اور ہے اللہ زبردست حکمت والا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تجھ کو بھیجا احوال بتانے والا اور خوشی اور ڈر سنانے والا۔ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اعمال امت پر قیامت کے دن گواہی دینے والا اور دنیا میں مسلمانوں کے لیے بشارت دینے والا، وہاں تو سب کے لیے گواہی، اور مسلمانوں کے لیے دنیا میں بشارت اور خوشخبری دینے والا، اور کافروں کے لیے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا۔ اور اے مسلمانوں، ہم نے ان کو اس لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اے مسلمانوں، ہم نے ان کو یعنی نبی کو اس لیے رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے دین کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو، عظمت عزت کرو، عقیدتاً بھی عقیدہ بھی ویسا رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمام کمالات کے ساتھ موصوف، اللہ تعالیٰ کو تمام کمالات کے ساتھ موصوف
اور تمام نقائص اور عیوب سے پاک سمجھو. عقیدہ ایسا رکھو کہ ہر کمال اللہ میں موجود ہے اور اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھو. اور عمل سے بھی بتاؤ کہ اللہ کی ہم تعظیم کر رہے ہیں. وہ کیسے؟ کہ اس کی اطاعت کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح اور تقدیس اور پاکی میں لگے رہو. اور اگر اس تسبیح کی تفسیر نماز، اس کا مطلب اگر نماز بتایا جائے تو صبح و شام کی فرض نمازیں مراد ہوں گی، ورنہ مطلق ذکر مراد ہوگا. اگرچہ مطلق ذکر مستحب ہی مراد ہوا، آگے بعض حقوق خاصہ کے متعلق آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ آپ سے حدیبیہ کے روز اس بات پر بیعت کر رہے ہیں. حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں صلح ہوئی تھی. اسی صلح پر اللہ رب العزت نے خوشخبری دی، لو ہم نے تمہیں فتح مبین عطا فرما دی. یہ صلح جو تم 2 قدم پیچھے لے رہے ہو نا، سامنے والوں کے جوش و خروش کو برداشت کر رہے ہو، کڑوی کسیلی 2 قدم اللہ کی مرضی اور اللہ کے رسول کی مرضی پر سب مسلمان جو پیچھے لے رہے ہیں نا، ہاں اس کا بدلہ تمہیں کیا ملے گا؟ ہاں فتح مبین ملے گی. تو اسی حدیبیہ کے روز اس بات پر بیعت کر رہے ہیں، یعنی بیعت کر چکے ہیں کہ اللہ کے راستے سے بھاگیں گے نہیں، جہاد سے بھاگیں گے نہیں. تو وہ واقعی میں اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں. کس سے بیعت کر رہے ہیں؟ بیعت کرنے والے صرف رسول سے نہیں بلکہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، کیونکہ مقصود آپ سے اس پر بیعت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لاویں گے. بیعت کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لائیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کریں گے، یہی بیعت ہے نا. اور جب یہ بات ہے تو گویا خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. اب جب اللہ سے عہد اور وعدہ کر لیا تو جو شخص اس عہد کو توڑے گا، اب اللہ کی اطاعت چھوڑ کر مخالفت کرے گا، تو اس عہد توڑنے کا وبال اسی پر پڑے گا. اور جو شخص اس بات کو پورا کرے گا کہ جس پر بیعت کی تھی کہ میں خدا سے عہد کیا ہے، تو عن قریب اس کو اللہ بہت بڑا بدلہ عطا فرمائیں گے. گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت پر خصوصاً بیعت رضوان کے شرکاء پر مبذول ہوئے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گزشتہ آیتوں میں ذکر تھا کہ اور آپ کی امت پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے ہیں نبی پر اور آپ کی امت پر، خصوصاً بیعت رضوان. وہی صلح حدیبیہ جب ہو گئی نا تو مسلمانوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اسی کا نام بیعت رضوان بھی ہے. تو صلح حدیبیہ کے بعد یہ بیعت ہوئی تھی. صلح جو ہوئی تھی وہ کفار مکہ سے ہوئی تھی کہ ہم اب آپ سے لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، ایسا ہے ویسا ہے، ہم آپ کو چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، آپ ہم سے نہیں کریں گے. یہ کچھ ایگریمنٹ ہوئے تھے، اسی کو بیعت، اسی کو صلح کہتے ہیں. ایگریمنٹ آپس میں ہو گئے تھے، سمجھوتے کی بات کو صلح کہتے ہیں، وہ ہو گئی تھی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیعت لے لی تھی کہ اب وعدہ کرو کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرو گے جب ضرورت پڑے گی اللہ کے دین کے لیے. اب اسی کو بیعت رضوان کہتے ہیں. تو وہاں کے جتنے شریک تھے، لوگ تھے، صحابہ بیعت رضوان کے شرکاء پر مبذول ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے انعامات، اور چونکہ ان انعامات کا عطا کرنے والا اللہ اور واسطہ عطا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عطا کا واسطہ کون ہے؟ نبی ہیں. تو اس کی مناسبت سے ان آیتوں میں ان کے حقوق اور تعظیم و تکریم کا ذکر ہے. اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب کر کے آپ کی 3 صفات بیان فرمائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفتیں یہاں بیان فرمائی. نمبر 1 شاہد، نمبر 2 بشیر، نمبر 3 نذیر. جی وما ارسلناک الا شاہدا شاہدہ، تو شاہد اور مبشرن، بشیر و نذیرہ اور نذیر. شاہد کے معنی گواہ کے ہیں. تو کیا مراد ہے؟ اس کی مراد وہی ہے جو سورہ نساء کی آیت نمبر میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا کی تفسیر میں اس سے پہلے ہم سن چکے ہیں. اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو معارف القرآن دوسری جلد صفحہ نمبر 419 میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہر نبی اپنی امت کی بابت اس بات کی گواہی دے گا
کہ اس نے اللہ کا پیغام امت کو پہنچا دیا۔ ہر نبی اپنی امت کے بارے میں، اپنی امت کی بابت اس بات کی گواہی دے گا کہ اس نے اللہ کا پیغام امت کو پہنچا دیا۔ پھر کسی نے اطاعت کی تو کسی نے نافرمانی کی، تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امت کے متعلق گواہی دیں گے۔ سورہ نساء کی آیت کی تفسیر میں قرطبی نے لکھا ہے کہ انبیاء کی یہ گواہی اپنے زمانے کے موجودہ لوگوں کے متعلق ہوگی، ان کے دور کے جو موجود لوگ تھے ان کے متعلق، کہ ان کی دعوت حق کس نے قبول کی اور کس نے ان کی نافرمانی کی، یہ وہاں جا کر گواہی دیں گے نبی۔ اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گواہی اپنے زمانے کے لوگوں کے متعلق ہوگی کہ صحابہ میں سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے مانی، اور جو کفار مشرکین یا منافقین نے نہیں مانی وہ۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ گواہی تمام امت کے اعمال اطاعت و سیئات پر ہوگی، کیونکہ بعض روایات کی تمام امت بولے تو میں اور آپ بھی آ گئے، بعض روایت کے مطابق امت کے اعمال صبح و شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتے پیش کرتے ہیں۔ اب جو صبح ہم نے عمل کیا وہ حضور کے سامنے کیا ہو گیا؟ پیش ہو گیا۔ اور اب جو ہم شام کے عمل کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ہماری تفسیر کی مجلس اور جب درود ہوتی ہے تو درود پاک کی مجلس، یہ بھی فرشتے حضور کے لیے پیش کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے۔ اس لیے آپ تمام امت کے اعمال سے باخبر ہوں گے تو آپ تمام امت کی گواہی دیں گے۔ مثال کے طور پر ہم میں سے ہر ایک کا نام حضور کے پاس پہنچتا ہے روزانہ، ہر ایک کے نیک عمل معلوم ہوتے ہیں، تو ہمارے نیک عمل جب کثرت سے حضور کے پاس پہنچیں گے تو حضور کو اللہ تعالیٰ وہ سب ذہن میں بٹھا دے گا، یاد کرا دے گا، اور جب قیامت کا موسم ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ یہ بندہ نمازی تھا، یہ لوگ یہ نیک عمل کرتے تھے، یہ اطاعت گزار تھے، یہ زکوٰۃ کے دینے والے تھے، یہ میرے دین کی محنت کیا کرتے تھے، اس طرح سے۔ اور بشیر کے معنی بشارت دینے والا، اور نذیر کے معنی ڈرانے والا۔ مراد یہ ہے کہ آپ امت کے مومنین اور اطاعت کرنے والوں کو جنت کی بشارت دینے والے ہیں، اور کفار و فجار کو عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ آگے رسول کو بھیجنے کا مقصد یہ بتلایا کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور ایمان کے ساتھ مزید 3 اوصاف کا ذکر فرمایا جو مومنین میں ہونے چاہیے: تعزروہ، توقروہ اور تسبحوہ۔ یہ 3 اوصاف ذکر فرمائے۔ تعزروہ تعزیر، جس کے معنی مدد کرنے کے ہیں کہ نبی کی مدد کرو، اور سزا کو جو تعزیر کہتے ہیں وہ بھی اس لیے کہ مجرم کی مدد حقیقت میں اسی میں ہے کہ اس پر سزا جاری کی جائے تاکہ اللہ اس کی گناہ معاف کر دے۔ اور توقروہ توقیر، جس کے معنی ہے تعظیم، عظمت کرنا، اور تسبحوہ تسبیح، جس کے معنی پاکی بیان کرنے کے ہیں۔ ان میں آخری لفظ تو متعین ہے کہ اللہ کے واسطے ہی ہو سکتا ہے، اس لیے تسبحوہ کی ضمیر بجز اس کے کوئی احتمال نہیں کہ حق تعالیٰ کی طرف ہی راجع ہے، اس لیے اکثر حضرات نے پہلے دونوں جملوں کی ضمیریں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف راجع کر کے معنی یہ بتائیں کہ ایمان والو، ایمان لاؤ، اللہ یعنی اس کے دین اور رسول کی مدد کرو، اللہ کی مدد کرو یعنی اس کے دین کی اور اس کے رسول کی مدد کرو، اور اس کی تعظیم کرو اور اس کی تسبیح بیان کرو۔ اور بعض علماء کرام نے، بعض حضرات نے پہلے 2 جملوں کی ضمیر رسول کی طرف راجع کر کے یہ مطلب بتایا کہ رسول کی مدد کرو اور رسول کی تعظیم کرو اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو۔ مگر بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس میں انتشار ضمائر لازم آتا ہے جو بلاغت کے خلاف ہے، واللہ اعلم۔ اس کے بعد اس بیعت کا ذکر ہے جس کا واقعہ قصہ حدیبیہ کے جزو 10 میں گزر چکا۔ اس بیعت کے متعلق حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ بیعت کی، چونکہ مقصود اس سے اللہ کے حکم کی تعمیل، اللہ کو خوش کرنا، اس کی رضا جوئی ہے، اس لیے گویا خود اللہ تعالیٰ سے بیعت کی، اور جب انہوں نے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو گویا اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اللہ کا ہاتھ متشابہات میں سے ہے جس کی کیفیت اور حقیقت نہ کسی کو معلوم ہے، نہ معلوم کرنے کی فکر میں رہنا درست ہے۔ اس بیعت کی فضیلت آگے بھی آ رہی انشاءاللہ۔ لفظ بیعت کیا ہے؟ دراصل کسی خاص کام پر عہد لینے کا نام لفظ بیعت ہے، وعدہ لینا، عہد لینا۔ اس کا قدیم اور مسنون طریقہ باہم عہد کرنے والوں کا ہاتھ پر ہاتھ رکھنا ہے۔
جو عہد کر رہے ہیں وہ اور جس سے عہد کر رہے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے پر اپنا ہاتھ رکھیں گے، ان میں سے ایک دوسرے پر ہاتھ رکھیں گے. خاص طور پر جو کسی کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے. اگرچہ ہاتھ پر ہاتھ رکھنا ضروری نہیں ہے، بہرحال جس کام کا کسی سے عہد لیا جائے اس کی پابندی شریعت میں واجب اور ضروری ہے، اور اس کے خلاف کرنا حرام ہے. اسی لیے آگے فرمایا کہ جو شخص اس عہد بیعت کو توڑے گا تو کچھ اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اور جو اس عہد کو پورا کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ بڑا اجر دینے والے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.